بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج صحابی رسول حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حالات زندگی بیان کرنے ہیں۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 40 سال قبل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عامر، کنیت ابو عبیدہ، والد کا نام عبداللہ بن جراح۔ آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی جو بعد میں مسلمان ہو گئی۔ آپ خاندان قریش فہری سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح ہے: قد مبارک، لمبا بدن، دبلا پتلا اور نازک، اور ہلکی پھلکی داڑھی، نازک رخسار، سامنے کے دانت جڑے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت نظروں کو پانے والے۔ آپ باحیا، عمدہ اخلاق اور بلند حوصلے کے مالک اور بہادر نوجوان تھے۔ آپ اسلام لانے میں پہل کرنے والے یعنی سابقون الاولون میں سے۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف لے آئے، اس وقت تقریباً 35 سے 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ یعنی جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی تو یہ اس وقت بھی ایمان لا چکے تھے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل کی بات کی جائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ اور اس طرح آپ ذوالہجرتین ہیں، یعنی آپ نے 2 ہجرتیں اسلام کے لیے کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے، خصوصاً بدر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ شامل تھے۔ ان کے والد کافروں کے ساتھ تھے اور وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ کہیں میرا بیٹا میرے سامنے ہو اور میں اس کو اپنی تلوار سے قتل کروں، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دل میں یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں میری تلوار سے میرا باپ قتل نہ ہو جائے، میں اس لیے سائڈ پہ تھا، لیکن جب مقابلہ ہوا تو پھر میں نے اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری: لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی شریک تھے اور خوب لڑے۔ غزوہ احد میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر مغفر کے 2 حلقے گھس گئے، تو اس کو نکالنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے دانتوں سے نکالا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ عام طور پر انسان کے جب یہ سامنے والے دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ شکل کوئی خوبصورت نہیں رہتی، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹنے کے باوجود حسن میں کمی کی بجائے بلکہ حسن میں اضافہ ہو گیا، یعنی اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اسی طرح صحیحین میں روایت ہے کہ جب یمن کے لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا: ہماری طرف کوئی معلم بھیج دیجئے جو ہمیں دین کی بات سکھلائے اور ہمیں پڑھائے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَہ بن جراح۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین یعنی امانت دار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس سے پیار تھا؟ تو اما نے فرمایا حضرت ابو بکر سے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کس سے تھا؟ پھر اما عائشہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر تیسری بار سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 کے بعد سب سے زیادہ کس سے پیار تھا؟ تو فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اجتماع سے مخاطب تھے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص ایسا ہے، میں چاہوں تو اس کے اخلاق میں سے کسی نہ کسی چیز کو قابل اعتراض قرار دے سکتا ہوں سوائے ابو عبیدہ بن جراح کے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا
اس کے بعد خلافت کی بات ہو رہی تھی، ثقیفہ بنی سعدہ میں تمام صحابہ کرام جمع تھے، اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اس طرح بہت ساری روایات جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل تھے، تو پھر تمام امت کا اجتماع اس بات پر ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہی پہلے خلیفہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں شام کی تمام مہمات وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شام کے علاقہ فتح کیے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں کا امیر بنایا، گورنر بنایا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو آپ نے سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا اور وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت رہ کر کام کیا، اور شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، اور پھر اردن اور شام اگر فتح ہوا تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ شام کا علاقہ اپنی زرخیزی، آب و ہوا اور قدرتی مناظر کے حساب سے جنت سے کہیں کم نہ تھا، اور اس طرح وہاں پھر رومی تہذیب کا دورہ تھا، لیکن اس کے باوجود شام کی رنگینیاں ان کے زہد و قناعت، دنیا سے بیزاری اور آخرت کی فکر پر بے اثر نہ کر سکے۔ یہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی۔ ایک دفعہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ مجھے اپنے گھر لے چلیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، امیر المومنین میرے گھر میں آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے بار بار اصرار فرمایا، آپ کے گھر چلنا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے گھر میں لے گئے، اور وہاں پر صرف ایک نمدہ، ایک پیالہ، ایک مشکیزہ اور کچھ خشک ٹکڑے اور باقی تلواریں، نیزے اور خنجر گھر میں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، امیر المومنین میں نے فرمایا نہیں تھا کہ آپ کو میرے گھر میں آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو عبیدہ دنیا نے ہم سب کو بدل دیا لیکن تجھے نہ بدل سکی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہونے لگی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ آج اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں خلافت اس کے سپرد کر دیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے امانت دار وہ حضرت ابو عبیدہ ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ اگر مجھ سے سوال کرتے تو میں کہہ دیتا خلافت ایک امانت دار آدمی کے ہاتھ سپرد کر کے آیا۔ اور خوف الہی کا آپ اندازہ لگائیے کہ بعض اوقات گھر میں بیٹھے بیٹھے فرماتے تھے، کاش میں مینڈا ہوتا اور مجھے ذبح کر دیا جاتا، اور پھر گھر والے میرا گوشت بنا کر کھا لیتے اور شوربہ پی جاتے، تاکہ قیامت والے دن مجھ سے کچھ بھی حساب نہ ہوتا۔ آپ کی وفات اردن اور شام کے علاقہ میں ایک طاعون کا مرض پھیلا، اور یہ تاریخی طاعون تھا جس میں ہزاروں افراد، اس میں صحابہ کرام بھی شامل تھے اور بھی بہت سارے لوگ جن کی وفات ہوئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر ملی تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا اور وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھجوایا، اور فرمایا کہ اے ابو عبیدہ جب بھی میرا یہ خط پڑھو تو فوراً شام سے نکل آؤ، اور مجھے آپ سے ضروری کام ہے، فوراً مدینے چلے آؤ۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط پڑھا تو فوراً سمجھ گئے کہ امیر المومنین کیا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے آگے جواب لکھا کہ اے امیر المومنین میں سمجھتا ہوں، لیکن میں مسلمانوں کے ایسے لشکر کے درمیان میں بیٹھا ہوں جس کے لیے میں اپنے دل میں کوئی اغراض کا جذبہ نہیں پاتا، لہذا میں اس وقت تک ان لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آؤں گا
جب تک اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان میں اپنی تقدیر کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ ساتھ بیٹھنے والوں نے سوچا کہ شاید حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وفات ہو گئی، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اور فرمایا جس پر آپ کا لشکر ہے یہ جگہ کوئی نشیب نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑ کر کسی بلند اور صاف ستھری جگہ پر چلے جائیں۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب یہ خط پہنچا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ جا کے کوئی جگہ تلاش کیجئے جو بلند اور اچھی اور صاف ستھری ہو اور اپنے اس لشکر کو لے چلیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں پہنچا تو میری اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا طاعون کی مرض میں، اور میں نے آ کے بتلایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے، اپنے اونٹ کا کجاوا کسوایا اور پھر آپ اس پر سوار ہونے ہی لگے کہ طاعون نے آپ پر بھی حملہ کر لیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 18 ہجری میں اردن کے علاقے میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ پھر آپ کو اردن کے شہر بی بی جسان میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 58 برس تھی۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام اور حضور کی اہل بیت خصوصاً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت اور الفت نصیب فرمائے۔